السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج کی میری سٹوری ہے میرا فیصلہ۔ یہ سٹوری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی محبت کا شکریہ۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیں، میرے چینل کو سبسکرائب، میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سٹوری کی طرف۔ میں شادی کرنے سے انکاری تھی کیونکہ مجھے سسرالی رشتوں سے چڑ تھی بلکہ نفرت تھی۔ ایک بندے کے ساتھ کے اصول کے لیے کیا ڈھیر سارے فضول رشتوں کو قبول کروں، ان کی اچھی بری باتیں سہوں، ناروا رویہ برداشت کروں، رنگت خراب، صحت متاثر، آخر میں دماغ خراب۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یوں ہی زندگی گزار دوں گی، آزاد، من پسند، پرسکون، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا کو ہوتا ہے۔ ہونی کوئی کیسے ٹال سکتا ہے؟ یہ سب کہاوتیں میرے آنگن کی دہلیز پر جمع ہو گئیں۔ جب حیدر کا رشتہ میرے لیے آیا تو انکار کی گنجائش نہ تھی اور میرے گھر والوں نے مجھ سے ہاں کروا کر ہی دم لیا۔ میں اپنی آزادی یعنی رسالے پڑھنا، دیر تک سونا، موبائل اور انٹرنیٹ پر مصروف رہنا وغیرہ وغیرہ کے خاتمے پر سخت پریشان تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خود کو سستی ساوتری ثابت نہیں کرنا چاہتی، سسرالی رشتوں کو سر نہیں چڑھانا۔ وہ میرے گھر آئے تھے، میرا ہاتھ مانگنے میں تھوڑی دیر ہو گئی تھی۔ ان کے گھر ان کے بیٹے کا ہاتھ مانگنے کوکنگ میری گزارے لائق تھی۔ آملیٹ، ہاف فرائی اور بوائل ایگ میں بنا لیتی تھی۔ مزاج بھی بس ٹھیک تھا اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ایسے ہی رہوں گی۔ شادی کے تمام معمولات بخیر و خوبی انجام پا گئے۔ رسموں میں بدمزگی ہونی نہ، حق مہر پر جھگڑا ہوا نہ، بوری میں آوٹ فیشن کپڑے رکھے تھے نہ ہی ولیمے پر فضول میک اپ کرایا گیا۔ ہر چیز نفیس اور عمدہ تھی، پر میں اپنے ہی غموں میں گرفتار تھی۔ سسرال کے خلاف منصوبہ بندی میں مصروف تھی، سو کسی اور طرف دھیان نہ گیا۔ چند دن کے ناز نخروں کے بعد اصل زندگی کا آغاز ہوا تو میں نے گھر والوں کے 14 طبق روشن کر دیے۔ لگی لپٹی رکھے بغیر اپنا موقف بیان کر دیا، کچھ عملہ اور کچھ لفظہ۔ دراصل میں بلا ضرورت بولتی نہ تھی اور اس کا سبب میری کام گوئی نہ تھی، بلکہ میں صرف اپنی پسند اور اپنے مطلب کے لوگوں کو لفٹ کراتی تھی، ورنہ گم سم بیٹھی رہتی۔ اور میری ساس کو میری اسی خوبی نے متاثر کیا۔ اب جو دلہن کو کفن پھاڑ کے بولتے دیکھا تو یقیناً حیرت بنی بیٹھی تھی۔ ایک نند اپنے گھر کی تھی، ایک دیور اور ایک نند پڑھتے تھے، سسر اور میرے شوہر جاب کرتے تھے۔ خوشحالی تھی، پیسے کی ریل پیل میں خود کو بیڈ روم تک محدود رکھتی، کسی سے بات نہ کرتی، مجبوراً کلام کرنا پڑتا تو میرا انداز ایسا ہوتا کہ سوال کرتے تو جواب دیتی، میں سوال کرتی تو صرف جواب ملتا۔ میں اسے اپنی کامیابی سمجھتی، میرے پہننے اوڑھنے اور آنے جانے پر کوئی پابندی نہ تھی۔ میری امی جو میرے خیالات پر بولتی اور ٹوکتی تھی، اب مجھے اس طرح عیش کرتے دیکھ کر خوش ہوتی اور دعائیں دیتی۔ آپ کی سوچ غلط تھی امی، میں کبھی آپ کو قابو نہیں کروں گی۔ میں 10 ایج میں تھی جب امی سے یہ کہتی اور میں نے ایسا ثابت کر دکھایا تھا۔ اس کی وجہ میری دادی اور پھپھو کا امی سے ناروا سلوک تھا، بلکہ ظالمانہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ دادی سارا دن پلنگ پر بیٹھ کر حکم چلاتی، پھپھو مزاج دار، دادا اور چاچو عزوب معطل اور ابو ہے جس جب تک دادی زندہ رہی زندگی ایک سزا۔ امی کے ملیکجے کپڑے، بے رونق آنکھیں، بری حالت ابو کو نظر نہ آتی۔ سب لوگ امی پر ترس کھاتے، ابو صرف تابع دار بیٹے تھے۔ ان حالات نے مجھے باغی بنا دیا اور خود سزا اور خود سر بھی۔